الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: يا أيها الذين أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلوات بنائیں گے. فیضان گرامی، اپنے موضوع اسلام کا فیملی نظام کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے فیملی کے سلسلے میں جو نظام بنایا ہے، جو سسٹم بنایا ہے اسلام نے، ایک اس کا مقصد ہے اور ایک اس کا طریقہ کار ہے، اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ. مقصد جو اللہ نے قرار دیا ہے فیملی کے سلسلے میں، فیملی کے بنیادی دو رکن ہوتے ہیں: شوہر اور زوجہ. دونوں کی ذمہ داری اپنی فیملی کو اور خود کو آتش جہنم سے بچانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. خود کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ. وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اس جہنم کے اوپر خدا نے کچھ سخت مزاج فرشتوں کو معمور کیا ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اس نے حکم دیا ہے وہی بجا لاتے. عزیزوں، اس سلسلے میں عرض کیا تھا کہ کچھ قوانین وہ ہیں جو شادی سے پہلے کے ہیں، کچھ قوانین وہ ہیں جو شادی کے بعد کے ہیں. جو نظام، جو سسٹم اللہ نے مقرر کیا ہے، کچھ شادی سے پہلے سے متعلق ہے. پہلے تو انسان شادی کے مقصد کو طے کر لے کہ مقصد کیا ہے، کیوں شادی کرتا ہے. 3-4 مقاصد آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ پہلا مقصد اپنی عفت و پاک دامانی کی حفاظت. دوسرا مقصد تھا راہ خدا میں ایک معاون کی تلاش، ایک معاون کی فراہمی، کیونکہ طاعت خدا کا سفر مشکل سفر ہے، کٹھن سفر ہے. اکیلے اس سفر کو طے کرنا بہت مشکل ہے. زیادہ ایک مددگار، ایک معاون چاہیے. مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، دونوں ایک دوسرے کے معاون ہیں.
عرض کیا تھا کہ جب مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا تو مولا فرماتے نعم العون علی طاعت اللہ، جو مقصد ازدواج ہے اللہ کی اطاعت کی راہ میں بہترین معاون پایا، بہترین مددگار پایا۔ تیسرا مقصد تھا مستقبل کے لیے بہتر نسل کی فراہمی۔ چوتھا مقصد ہے سکون کا حصول، ہر طرح کا سکون۔ تو ظاہر سی بات ہے جیسا مقصد ہوگا ویسا ہی پھر معیار انتخاب ہوگا۔ اسی قسم کی لڑکی چنیں گے، اسی قسم کا لڑکا چنیں گے۔ جو مقصد ہوتا ہے، کسی نے کمپنی کھولی، کمپنی کا جو مقصد ہے تو کمپنی کے لیے ورکر ویسے ہی تو لیے جائیں گے نا، جو اس مقصد کو پورا کر سکے، جس سے اس مقصد کی تکمیل ہو سکے۔ پہلی شرط اور معیار انتخاب منصب کے سلسلے میں جو اللہ نے مقرر کیا ہے، پہلا معیار ہے ایمان۔ کیونکہ اگر شریک حیات میں، شریک زندگی میں اگر ایمان نہیں پایا جاتا تو نہ پہلا مقصد پورا ہو سکے گا، نہ دوسرا مقصد پورا ہو سکے گا۔ جس کے پاس خود ایمان نہیں ہے وہ ہماری کیا مدد کرے گا، وہ ہمارے لیے کیا معاون واقع ہو سکے گا۔ اس لیے صاف قرآن و حدیث میں اعلان کر دیا گیا کہ شادی نہ مشرک سے ہو سکتی ہے نہ مشرکہ سے ہو سکتی ہے۔ ایمان کو شرط رکھا گیا۔ جناب نوح جب تبلیغ 950 برس کر کے تھک گئے ہیں، ایک دعا پروردگار سے کی ہے، جس دعا میں دونوں نقطوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو مشرک ہیں، جو مومن نہیں ہیں، وہ نہ ایمان اور اطاعت خدا میں کسی کی مدد کریں گے بلکہ اس کو اور گمراہ کریں گے، اور نہ وہ بہتر نسل پیدا کر سکتے ہیں۔ قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، میرے پروردگار زمین پر کسی ایک کافر کو زندہ مت چھوڑنا۔ کیوں ایسا ہے؟ بہت تکلیف پہنچائی جناب نوح کو، بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، انتقام لینا چاہ رہے ہیں، تنگ آ کر کے دعا کر رہے ہیں۔ نہیں، نبی خدا کسی سے انتقام نہیں لیتا، نبی خدا کسی سے بدلہ نہیں لیتا ہے۔ سزا اگر دے رہے ہیں تو دل کے پھپھولے پھوڑنے کے لیے نہیں ہے، تسکین قلب کے لیے سزا نہیں دی جا رہی ہے، ایک اعلیٰ مقصد شامل ہے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کیوں؟ انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کیونکہ اگر تو نے ان میں سے ان کو چھوڑ دیا، زمین پر زندہ چھوڑ دیا، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، کیونکہ خود کافر ہیں، مومن نہیں ہیں۔ مومن ہوتے تو ایمان میں مدد پہنچاتے، اطاعت خدا کے راستے میں مدد پہنچاتے۔ یہ نہ صرف یہ کہ اطاعت خدا میں مدد نہیں پہنچائیں گے، یضل عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ایمان کے جادے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور جو نسل وجود میں لائیں گے وہ فاسق و فاجر اور کافر نسل وجود میں لائیں گے۔ کیوں؟ عرض کیا تھا حدیث بھی یہی کہتی ہے اور آیات قرآنیہ بھی یہی کہتی ہے، آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے، جین اثر رکھتا ہے نسلوں میں، نسلوں میں جین کا اثر ہوتا ہے۔ لہذا پہلی شرط جو رکھی گئی ہے، جب انتخاب کر رہے ہیں، لڑکی اپنے لیے شوہر پسند کرنا چاہ رہی ہے، لڑکا اپنے لیے بیوی شریک حیات پسند کرنا، پہلی شرط ہے ایمان کی شرط۔ البتہ جب ایمان کیا ہے کل عرض کر چکا ہوں، مومن کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی روشنی میں بھی اور احادیث کی روشنی میں بھی ایمان سے مراد فقط کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے، نام صرف مسلمانوں والا رکھ لینے کو ایمان نہیں کہتے۔ ارے ہم نے بہت دیکھے ہیں مومن شوہر اور مومن بیویاں، وہ کیا کیا گل کھلاتی ہیں۔ تم نے انہیں مومن کہا ہے، انہیں خدا نے نہ مومن کہا، نہ اہل بیت نے انہیں مومن کہا ہے۔ صلوات پڑھیں
پڑھیں گے محمد و آل محمد، وہ آپ کے بنائے ہوئے مومن ہیں۔ عزیزوں، جب ایمان کی صفت آ گئی تو سارے صفات خود بخود آ جاتے ہیں۔ بقیہ شرائط اگر نبی بیان کیا جاتا، یہی ایک شرط اگر آ جاتی تو کافی ہے، لیکن نہیں، اہمیت کے پیش نظر ایمان کے بعد دوسری شرط جو مقرر کی گئی ہے وہ ہے حسن اخلاق۔ جس سے شادی کرنا چاہ رہے ہو، لڑکا یا لڑکی، ان کے اندر حسن اخلاق دیکھو۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان جب آ گیا تو حسن اخلاق خود بخود آ جاتا ہے۔ کیوں؟ مومن کے آثار ہوتے ہیں نا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان المؤمن ان العلم خلیل المؤمن والحلم وزیرہ والصبر امیر جنودہ والرفق اخوہ واللین والدہ۔ مومن جہاں ایمان آ گیا، ایمان کا اثر کیا ہوتا ہے، نتیجہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ جہاں ایمان ہوگا وہاں علم بھی ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں حلم و بردباری بھی ہوگی، جہاں ایمان ہوگا وہاں پہ صبر و شکیبائی بھی ہوگا، جہاں پر ایمان ہے وہاں پر ملائمت اور نرمی بھی ہوگی، اور جہاں پر ایمان ہے وہاں پر حسن کلام بھی پایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم مومن کا دوست ہے۔ علم مومن کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مومن ہو اور علم نہ ہو اس کے پاس۔ جتنا درجہ ایمان میں بلند ہوگا اتنا ہی علم کا درجہ بھی بلند ہوتا جائے گا۔ ان العلم خلیل المومن، علم مومن کا دوست ہے۔ والحلم وزیر، اور حلم و بردباری مومن کا وزیر ہے، اس کا بوجھ اٹھانے والا ہے، اس کا ہاتھ بٹانے والا ہے۔ بس صبر و ثبات قدم، صبر و امیر و جنود، اور سب اس کی فوج کا کمانڈر ہے۔ مومن کبھی بھی مشکلات سے گھبرا کر کے میدان سے ہٹتا نہیں ہے، بلکہ مومن پر جتنی بھی مصیبتیں بڑھتی جائیں، شدائد کتنی ہی زیادہ ہو جائیں، مومن میدان میں ڈٹا رہتا ہے، میدان سے ہٹتا نہیں ہے۔ والصبر امیر جنود، صبر والرفق۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سخت مزاج ہوتے ہیں، تند خو ہوتے ہیں، ترش مزاج ہوتے ہیں، ذرا سی باتوں پر لڑنے برنے کو تیار ہو جاتے ہیں، سیدھے منہ کسی سے بات کرنا نہیں جانتے، خود اس کے برعکس ہوتے ہیں، متواضع ہوتے ہیں، لوگوں سے بہت ہی یہ جو ہے ملائمت سے پیش آتے ہیں، نرم خو ہوتے ہیں، برتاؤ ان کا نرم ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کا معجزہ یہی تھا۔ سارے انبیاء کے مقابلے میں ہدایت اور دعوت کے مسئلے میں جتنی کامیابی پیغمبر کو ملی اتنی کامیابی کسی کو نہیں ملی اپنے زمانے میں۔ سارے انبیاء کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، اور جتنے پیغمبر کو ملے، سبب کیا تھا، ریزن کیا تھا، کیوں لوگ پیغمبر کے پاس کھچ کے چلے آتے تھے، وجہ کیا تھی؟ ممکن ہے کہا جائے کہ قرآن کی آیتیں، یقیناً قرآن کی آیتیں بڑی عظیم ہیں، بڑی کشش ہے قرآن میں، مگر خود قرآن اسے سبب نہیں قرار دے رہا۔ پیغمبر کے ارد گرد اگر لوگ اکٹھا ہو گئے تھے، خود قرآن نے اسے سبب نہیں قرار دیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں علم پیغمبر کی عقلی اور علمی دلائل جو پیغمبر پیش کرتے تھے، اس لیے لوگ پیغمبر کے پاس کھچ کے چلے آئے۔ یقیناً پیغمبر کے پاس علمی دلائل فراوان تھے، لیکن قرآن اسے دلیل نہیں قرار دے رہا۔ کیا وجہ تھی؟ قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے میرے حبیب، یہ آپ پر اللہ کا کرم ہے کہ آپ نرم مزاج واقع ہوئے، آپ تندخو نہیں ہیں، بد مزاج نہیں ہیں، آپ نرم مزاج ہیں،
لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب، میرے حبیب اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تو شروع ہوتے، تلخ کلام ہوتے، لانفضوا من حولک، قرآن کے ہوتے ہوئے، عقلی اور علمی دلائل کے ہوتے ہوئے بھی یہ سارے لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ یہ اگر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، اگر یہ فدائی ہیں، اگر یہ جانثار ہیں، تو سبب یہ ہے کہ آپ نرم مزاج رکھتے ہوئے ہیں۔ نرم مزاجی ایک جوہر ہے، ایک کمال ہے، ہنر ہے۔ مومن اس صفت سے آراستہ ہوتا ہے۔ والرفق اخو، نرمی مومن کا بھائی ہے۔ واللین ابو، بعض لوگ بات کرتے ہیں لگتا ہے گالی دے رہے ہیں، آہستہ سے آسانی سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، زبان میں تلخی پائی جاتی ہے، کرخ ہوتی ہے زبان، جملے وہ استعمال کرتے ہیں تیر اور نشتر کا کام دیتے ہیں۔ مومن حسن اخلاق میں، حسن اخلاق کی ایک پہچان یہ ہے، چنانچہ پیغمبر کہ وہ حدیث ہے کہ تطیب کلامک وتلین لسانک، بات بھی اچھی کرو اور اچھے انداز میں بات کرو۔ بعض لوگ باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں مگر انداز اچھا نہیں ہوتا ہے۔ نصیحت کر رہے ہیں، گناہوں سے دوری کی باتیں کر رہے ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، اطاعت خدا کی دعوت دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نماز و روزے کی طرف ہدایت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر زبان کو استعمال کرتے ہیں کہ انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ حسن اخلاق میں نرم زبانی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ واللین ابو، مومن کے ہاں نرم زبانی، نرم لہجے میں بات کرنا اس کے باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ تو جب ایمان کی بات ہو گئی، یہ ساری چیزیں خود بخود آ گئیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے الگ سے بھی بیان کیا ہے کہ جب اپنے لیے رشتہ ڈھونڈو، لڑکے کے لیے لڑکی، لڑکی کے لیے لڑکا، ایمان کا خیال رکھنا اور دیکھو حسن اخلاق کا بھی خیال رکھنا۔ بعض ہے نماز پڑھ رہے ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے، لڑکی ہے، حجاب ہے، پردہ ہے، مجلس ہے، ماتم ہے، ساری مزاج کی بہت خراب ہے، بد مزاج ہیں، بد اخلاق ہیں، بد خلق ہیں، بات کرنے کے سلیقہ نہیں ہے۔ ایک شخص، حدیث ہے دونوں امام سے منقول ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی ہے اور امام رضا علیہ السلام سے بھی ہے، دونوں اماموں سے چیزیں ملتی ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے امام کو کہاں خط لکھا کہ مولا اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک رشتہ ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے، سب اچھائیاں ہے مگر بد اخلاق ہے، اخلاق اچھا نہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے بہت سے لوگ ہوتے، نماز ماشاءاللہ، روزہ کیا کہنا، دعائیں مناجات، دعائیں کمیل، دعائیں ندبہ، کچھ نہیں چھوٹتی ہے، ہر مجلس محفل میں آگے آگے، ساری خوبیاں مزاج کے بہت برے ہیں، باہر بھی مزاج کے برے ہیں، گھر میں اس سے زیادہ برے ہیں، گھر میں اس سے زیادہ برے ہیں۔ مولا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کی ساری خوبیاں ہیں، سب اچھائیاں ہیں مگر مزاج اچھا نہیں ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے۔ امام نے لکھا لا تزوجہ ان کان سیء الخلق، اگر وہ بد اخلاق ہے تو اس سے اپنی بیٹی کی شادی مت کرنا، اگر بد اخلاق ہے تو بیٹی کی شادی اس سے مت کرنا۔ تیسری جو شرط معین کی ہے، واضح کیا تھا میں نے کل آپ کی خدمت میں کہ کس خاندان سے تعلق ہے اس کا۔ خاندان سے مراد یہ نہیں ہے کہ کتنا مالدار خاندان ہے، چودھریوں کا خاندان ہے، نوابوں کا خاندان ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد ہے با تقوی خاندان ہے یا بے تقوی خاندان، دیندار خاندان ہے یا بے دین خاندان ہے، وفاداروں کا خاندان ہے یا بے وفاؤں کا خاندان ہے۔ اس چیز کو دیکھو، کیوں شادی کا مقصد کیا تھا، عرض کر چکا ہوں، ایک مقصد ہے اطاعت خدا کے سفر میں معاون کی فراہمی، دوسرا مستقبل کے لیے بہتر نسل، بہتر نسل۔ عرض کر چکا ہوں کہ جین کا اثر ہے،
جین کے اثرات ہوتے ہیں اور 90 پشتوں تک جین کا سلسلہ چلتا ہے پیغمبر کی حدیث کے مطابق. 90 پشتوں تک پیغمبر فرماتے ہیں انظر فی ای شیء تضع ولدک. شادی کرتے وقت دیکھو کہ اپنی اولاد کس کے یہاں قرار دے رہے ہو, کس کی آغوش میں تمہارا بچہ پروان چڑھے گا. ظاہر سی بات ہے کہ ماں اور باپ دونوں کی شرائط ہے نا, ایک کافی نہیں ہے, دونوں کی شرائط ہے. مانا خوب شرائط بیان کر چکے. اب ممکن ہے بہت سارے لوگ کہیں کہ ہماری شادی ہو چکی, ہم سن کے کیا کریں گے اس کو, ہمارے بارے میں بتائیے, ہم کیا کریں. اب تو ہو گئی, 2 مرحلہ ہے نا, ایک شادی سے پہلے کا, ایک شادی کے بعد کا. کچھ یہاں وہ بھی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے, ان کے کام آئے گا پہلے والا مرحلہ, اور اب بعد والا مرحلہ سنیے. شادی ہو گئی, جیسی بھی ہونا تھی اب آ گئی قسمت میں, جو بھی تھا شادی ہو گئی ہماری. اب کیا کریں, کس طریقے سے زندگی بسر کریں, کس طریقے سے زندگی بسر کریں, کیا فرائض ہیں ہمارے اور کیا حقوق ہیں ہمارے. اب تو سوال ہوتا ہے کہ بیوی کے کیا فرائض ہیں اور شوہر کے کیا فرائض ہیں, ایک دوسرے کے فرائض و حقوق بیان کیجئے. دیکھیے اسلام کا فیملی سسٹم جو ایک پیکیج کی شکل میں ہے. ایک چیز کو اگر لیجئے گا قانون کو تو بات کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی, ہمیشہ مسائل پیدا ہوں گے, ہمیشہ مشکلات پیدا ہوں گے. بہت سارے مقررین اپنی تقریروں میں کہہ دیتے ہیں کہ صاحب عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے گھر میں کام کرنا. ایک بات کہہ کے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ بجائے محبت قائم ہونے کے جھگڑے اور بڑھ جاتے ہیں. اب تو پتہ چل گیا کہ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے, ہم کیوں پکائیں گے کھانا, ہم کیوں کریں گے. کیا کہنا, اتنا ہی نہیں ہے. اسلام کا فیملی نظام ایک پیکیج کی شکل میں ہے. اس پیکیج میں کچھ قانون فطرت ہے, کچھ قانون شریعت ہے. کچھ چیزیں قانون فطرت کی شکل میں ہیں, کچھ چیزیں قانون شریعت کی شکل میں, اور قانون شریعت بھی کچھ واجب کی شکل میں ہے, کچھ مستحب کی شکل میں ہے. جب تک اس پورے پیکیج کو نہیں لیں گے تب تک اس کا فائدہ نہیں ملے گا, نتیجہ نہیں نکلے گا, ثمرہ نہیں نکلے گا اس کا. قانون فطرت کیا ہے عزیزو؟ میاں بیوی کا رشتہ قانون کی بنیاد پر اللہ نے قائم نہیں کیا ہے, محبت کی بنیاد پر قائم کیا ہے. جہاں محبت آ جاتی ہے وہاں قانون کی ضرورت نہیں رہتی ہے. جہاں محبت آ گئی وہاں قانون کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے. میاں بیوی کا رشتہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو یہ نکاح جس طرح سے 2 پارٹنر ایگریمنٹ کرتے ہیں اس طرح کا نہیں ہوتا ہے. جس طرح سے مزدور اپنے باس سے معاہدہ کرتا ہے یہ اس طرح کا نہیں ہے کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے, تمہارا حق یہ ہے, اتنا گھنٹہ کام کرو گے اتنا پیسہ لے لو گے. پارٹنر مل کر کے ڈیل کرتے ہیں آپس میں, ایگریمنٹ تیار کرتے ہیں کہ اتنا ہمارا حق, اتنا تمہارا حق, اتنا تمہارا حق. زن و شوہر کا رابطہ یہ رابطہ نہیں ہے. اسلام کی نگاہ میں زن و شوہر کا رابطہ عشق و محبت کا رابطہ ہے. قرآن کی آیت ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. مرد کا بھی جوڑا, عورت کا بھی جوڑا, مرد کے لیے بھی سکون, عورت کے لیے بھی سکون, ایک دوسرے سے سکون مل حاصل کر سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا رشتہ قائم کر دیا. 2 اجنبی لڑکے لڑکی جو زمانے میں ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے, لو میرج کا سلسلہ تو اب چل رہا ہے نا. ارینج میرج جب ہوا کرتی تھی, اتفاقاً ارینج میرج والوں میں جتنی محبت پائی جاتی ہے اتنی لو میرج والوں میں نہیں پائی جاتی ہے. تجربہ تو یہی ہے نا جو سامنے کی حقیقت ہے. جعل بینکم, چاہے وہ ارینج میرج ہی کیوں, کسی کو دیکھا بھی نہیں تھا, تصور بھی نہیں تھا, ادھر صیغہ نکاح جاری ہوا, عجب محبت دونوں کے دل میں پیدا ہو گئی. اب کتنے دن باقی رہے گی یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اللہ نے محبت قائم کر دی,
قائم اللہ نے کر دی ہے، باقی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جہاں محبت کا رشتہ آ جاتا ہے وہاں یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ ہمارا حق کیا ہے، وہاں تو قربانی ہوتی ہے نا۔ جہاں محبت ہے، اب آپ دیکھیں کہ شادی کی ابتدائی دن تھوڑی بہت اب تک محبت برقرار ہے، کتنے دن باقی رہے گی نہیں معلوم، لیکن شروع میں محبت ہے نا۔ اگر بیوی نے ایسی چائے بنا کے لا کے دے دی جو حلق سے نیچے بھی نہیں جا سکتی ہے، مگر واہ کیا چائے ہے، کیا تعریف کر کے پی جاتے ہیں، کیوں؟ ابھی محبت ہے نا۔ شوہر نے مانگا نہیں، بیوی جلدی سے اٹھ کر کے جا کے خود بخود لا کے دے دیتی ہے، کیوں؟ محبت ہے۔ ابھی مسئلہ فریضے کا نہیں ہے، ابھی مسئلہ ڈیوٹی کا نہیں ہے۔ جب آگے بات بڑھے گی، محبت گھٹے گی، تب کہا جائے گا کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے، کس کا فرض ہے۔ پہلی چیز جو بنیاد ہے عزیزو، یاد رکھیں، زن و شوہر کا رشتہ اسلام میں محبت کی بنیاد پر ہے۔ اس خانہ عشق کو خراب نہ ہونے دیں۔ اس محبت کی حفاظت اسلام میں عبادت ہے، اور اسے خراب کر دینا، تخریب کر دینا گناہ ہے۔ اب اس محبت کو باقی کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اسلام نے کیا رہنمائی کی ہے؟ کیونکہ اگر محبت باقی بقیہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہمارا حق کیا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا حق تو یاد ہے، اپنا فرض یاد نہیں ہے۔ جہاں حق ہوتا ہے وہاں ایک فرض بھی تو ہوتا ہے نا۔ ہر حق کے ساتھ فرض ہے، ہر فرض کے ساتھ حق ہے۔ ایک مزدور نے آپ کے گھر میں آ کے کام کیا، اس کا حق ہے مزدوری لینا، آپ پر فرض ہے مزدوری دینا۔ ہر حق کے ساتھ ایک فرض ہوتا ہے۔ مشکل یہ ہے آج حق لینا سب کو یاد ہے، فرض ادا کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ آج کی تعلیم بھی کیا ہے؟ حق مانگنے کی تعلیم دی جاتی ہے، فرض ادا کرنے کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ آج جتنی تنظیمیں بنی ہیں، کاہے کی تنظیمیں ہیں؟ حق لینے والی ہے نا، فرض ادا کرنے والی بھی کوئی تنظیم ہے؟ مزدوروں کا حق، عورتوں کا حق، فلاں کا حق، سب کا حق لینے کی تنظیم ہے۔ اور ایک تنظیم بنتی جو لوگوں کو فرض ادا کرنا سکھا دیتا۔ اگر لوگ فرض ادا کرتے رہتے تو حق مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ حق مانگا، حق مانگا وہاں جاتا ہے جہاں فرض ادا نہیں کیے جاتے۔ خانہ عشق کو خراب نہ ہونے دیں، اس کی تخریب گناہ ہے اور اس کی حفاظت عبادت ہے۔ جن چیزوں کے ذریعے سے ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، انہیں پہلی چیز یہ ہے کہ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے زیادہ توقع نہ رکھے۔ توقعات کے دائرے کو محدود کریں۔ شکایتیں وہیں بڑھتی ہیں، توقعات بہت بڑھ جاتی ہیں۔ بیوی آئی گھر میں، کھانا پکایا، اوہ ہو جیسے ہماری اماں کھانا پکاتی ویسا تو نہیں ہے یہ۔ ماں کے ہاتھ کا پکایا وہ قورمہ، بات ہی کیا ہے۔ آپ کیوں توقع رکھ رہے ہیں؟ 50 سالہ 60 سالہ ماں سے مقابلہ 20 سالہ لڑکی سے کر رہے ہیں۔ ان کا تجربہ کہاں، ان کا تجربہ کہاں؟ اتنی ہی توقع رکھیں۔ بیوی کو شوہر سے توقع، وہ ہماری بہن کے شوہر ہے، دیکھو وہ سونے میں لاد دیا ہے انہوں نے۔ ارے آپ کی بہن کا شوہر جو ہے بڑا بزنس مین ہے، آپ کا شوہر بیچارہ غریب ہے، مزدور ہے، کسی اسکول کا معمولی ٹیچر ہے، تو کہاں سے ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے دونوں کا؟ توقعات کو دیکھیے، خدا بھی اتنی ہی توقع رکھتا ہے بندے سے جتنی اس میں کیپیسٹی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اتنی ہی ڈیوٹی دیتا ہے جتنا بندے کے بس میں ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے رہتے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی کیپیسٹی کس کی ہے، معلوم ہو جاتا ہے نا۔ مثال کے طور پر ہماری بیوی کو کھانا کیسا پکانے آتا ہے شوہر کو پتا ہے۔ اب خامخواہ آپ نے 50 مہمان بلا لیے، سب کے سامنے تعریف، میری بیوی ایسا، پتا ہے کہ اچھا کھانا پکانا نہیں جانتی ہے۔
تو خامخواہ 50 مہمان بلا کر کے ذلیل کر نہیں تو ہوا نا. اب توقعات کیوں اتنی بڑھا لیں؟ یا بیوی جو ہے شوہر کے سلسلے دونوں کی میں عرض کرتا ہوں، میں کسی ایک جانب سے نہیں بولتا، دونوں کی ظاہر سے بات ہے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے نا، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے. ایک فریق کا ساتھ دینا یعنی گھر توڑنا، یعنی گھر توڑنا، خانہ عشق کو تباہ کر دینا، تخریب کر دینا. پہلی چیز ہے توقعات زیادہ نہ بڑھائیں. جب توقعات زیادہ ہوں گی تو کبھی بھی آپ راضی نہیں رہیں، کبھی خوش نظر نہیں آئیں گے. آپ فرض کیجئے کہ ایک غریب آدمی نے آپ کو دعوت دیا، آپ اس کے گھر کے، آپ کو پتہ ہے کہ بیچارہ دال روٹی زیادہ کیا کھلائے گا. اب وہاں جب آپ پہنچے تو اس نے دال روٹی بھی رکھا تھا، کباب بھی تھا، تھوڑا سا سالن بھی گوشت کا جو ہے رکھ دیا تھا. اب وہاں سے آپ لوٹیں گے ناراض لوٹیں گے یا خوش لوٹیں گے؟ توقع کے اتنی کی توقع تھی ہی نہیں. ارے صاحب فلاں صاحب نے دعوت کیا ہے، بہت بڑے نواب ہیں، بڑے پیسے والے آدمی ہیں، اور انہوں نے کہا تھا ہمارے یہاں کبھی آنا تو کھانا دیکھنا کیا ہوتا ہے. اب توقع لے کے پہنچے تھے کہ 10 قسم کا تو فقط یہ جو ہے 10 قسم کا کباب ہوگا، اور اتنے قسم کا اسٹو ہوگا، اتنے قسم کا قورمہ ہوگا، اور میٹھے تو کم سے کم 10 قسم کے تو ہوں گے. وہاں پہنچے اتنا سب کچھ نہیں تھا، تھوڑا سا قورمہ تھا، اسٹو تھا، دال تھی، کباب ٹھیک ٹھاک تھا، مگر جتنا توقع لے کے گئے تھے، ارے یار کھودا پہاڑ نکلا چوہا. کیا سمجھ رہے تھے کیا ملا وہاں؟ خوش نکلے پلٹیں گے یا ناراض پلٹیں گے؟ توقع بڑھا لیا تھا ہم نے. اگر خانہ عشق اور خانہ محبت کو محفوظ رکھنا ہے، وہ بنیاد محبت کی جو اللہ نے ڈال دی ہے، اگر اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، توقعات کو نیچے لائیے، توقعات کو کم کیجیے. دوسری چیز عفو و بخشش. انسان ہے، خطا ہو ہی جاتی ہے، لغزش ہو ہی جاتی ہے. ہمیں امید تھی، اب جب جانتے بھی تھے کہ بیوی بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں، 2-4 دوستوں کو بھی بلا لیا، وہ آج ہی معاملہ ہوا، کھانا جل گیا، ہاتھی ہے نمک زیادہ پڑ گیا. اب سب کے سامنے سبکی ہو رہی ہے نا، اب غصے میں لال پیلے ہو رہے ہیں، مہمان کے سامنے یا مہمان کے جانے کے بعد برسنا شروع کر دیا. عفو و بخشش، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کریں، ایک دوسرے کی لغزشوں کو صرف نظر کریں، کیونکہ اگر ایک دوسرے کی غلطیوں کو پکڑنے لگیں گے تو یہ خانہ عشق تباہ ہو جائے گا. محسوس کریں کہ آج اگر ان سے خطا ہو گئی ہے، ہم سے بھی تو ہو سکتی ہے. ایسا تو نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. ہم بھی جب کمپنی میں کام کرتے ہیں، باس کے پاس کتنی دفعہ غلطی کر دیتے ہیں. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیا امید رکھتے ہیں؟ توقع کیا ہے؟ باس ڈانٹے تو اچھا لگتا ہے، یا باس اگر معاف کرتے تو اچھا لگتا ہے؟ اچھا کیا لگتا ہے ہمیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من اقال مسلما عثرتہ اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ. اگر تم دنیا میں اپنے کسی مسلمان کی کسی غلطی اور لغزش کو معاف کر دو گے، اللہ قیامت کے دن تمہاری لغزشوں کو معاف کرے گا. اللہ قیامت کے دن تمہاری لغزشوں کو معاف کرے گا. عزیزوں، غلطیوں کو معاف کر دینا، خطاؤں کو معاف، حکم قرآن ہے. قرآن کہتا ہے سارعوا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. جلدی کرو، جلدی آگے بڑھو. کس چیز کی جلدی کرو؟ اللہ سے اپنے کو بخشوانے میں. تو اگر اللہ سے بخشوایا نہیں تو جنت کو تو منہ بھی نہیں نہ دیکھ سکیں گے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار سے اپنے کو بخشوانے میں جلدی کرو. وجنہ، اور جنت کیوں ملے گی؟ اللہ سے بخشش کے بعد. وجنۃ عرضها السماوات والارض. یہ جنت ہے کتنی بڑی، جنت ہے کتنی بڑی جس کو ہم لینا چاہتے ہیں. ارے جنت کتنی بڑی ہے سمجھ لیں گے تب اس کے بعد قیمت سمجھ میں آئے گی نا، کہ سستی ہے کہ مہنگی. زمین، یہ جنت ہے کتنی بڑی. جنت کی لمبائی تو نہیں پتا کتنی ہے، لیکن چوڑائی کا تخمینہ قرآن نے دیا ہے کہ چوڑی کتنی ہے. قرآن کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضھا، یعنی چوڑائی جنت کی
السماوات والارض، جتنی زمین اور آسمان کی یہ جو ہے وسعت ہے، جتنی وسعت، جتنی جو ہے مسافت اور مساحت زمین و آسمان کی ہے، وہ جنت کی چوڑائی ہے۔ اب زمین کی مسافت تو تقریباً معلوم ہے، اندازہ کر لیا کہ گولا ہے نا، لیکن آسمان کی حد کہاں تک ہے سمجھ پائے؟ ابھی تک آسمان کی حد کا پتہ نہیں چلا ہے، انتہا کہاں ہے۔ جیسے جیسے سائنس آگے بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وسعت اور بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وسعت اور بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ برس پہلے ایک ستارے کا کشف ہوا، یہ جو ہے وولگا نام کا ستارہ، پہلے نہیں ہوا تھا کشف، بعد میں کشف ہوا، یہ بھی کوئی ہے، پہلے سمجھتے ہیں بس یہی ہے، کچھ نہیں، دیکھنے نہیں آگے ایک اور ہے، اور وہ بھی آخری نہیں ہے۔ وہ یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے سمجھنا چاہتے ہیں؟ اگر 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے چلے، منٹ اور گھنٹے کی بات نہیں ہے، 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے چلے تو 20 لاکھ سال کے بعد وہاں پہنچیں گے۔ اتنا دور ہے وہ، اور وہ بھی آخری نہیں ہے ابھی۔ تو جنت کی لمبائی کا تو پتہ ہی نہیں ہے، چوڑائی کا اندازہ، تخمینہ پتہ وہ بھی نہیں ہے۔ یہ جنت ہے کس کے لیے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ سب جا سکتے ہیں اس میں؟ اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ اسی آیت میں ہے اعدت سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ نے یہ جنت صرف متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ متقی کو جو لوگ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال و دولت کو، ان کی مثال اس دانے کی مانند ہے۔ یہ دانے نے قربانی دے کر کے اپنے کو زمین میں دفن کر دیا، دانے نے قربانی دے کر کے اپنے کو زمین میں دفن کر دیا، تو اللہ نے بدلے میں کیا دیا؟ انبتت 7 سنابل، 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں 100 دانے۔ ایک دانہ قربان ہوا تھا، 700 دانے سامنے آ گئے۔ تو خدا کیا دیتا ہے؟ 700 گنا، کم سے کم کتنا تھا؟ 10 گنا، اور آگے بڑھا 700۔ اسی پہ اکتفا نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کا بھی کئی گنا زیادہ دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ آپ نے نیک کام کیا ہے، اور دینے کے لیے خزانے میں موجود بھی ہے۔ دینا ہے، کام کرنا ہے، اللہ کے لیے کام کرو، اخلاص کی منزل سے جو ہے گزرے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اخلاص کے سلسلے میں فرماتے ہیں طوبیٰ لمن اخلص للہ عملہ وعلمہ وحبہ وبغضہ واخذہ وترکہ وکلامہ وصمتہ وفعلہ وقولہ۔ کیا کہنا ہے اس انسان کا جس نے خالص کر دیا اللہ کے لیے اپنے عمل کو بھی، اپنے علم کو بھی، اپنی محبتوں کو بھی، اپنی دشمنیوں کو بھی، اپنے عمل، اپنے فعل کو بھی، اپنے قول کو بھی، اخذ کو بھی، ترک کو بھی، خاموشی کو بھی، اور گفتگو کو بھی۔ اگر خلوص کو برقرار رکھے تو جو محبت اللہ نے قائم کر دی ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گی۔ اگر عمل کو جاوید بنانا چاہتے ہیں، اخلاص، کبھی بھی اخلاص کو نہ بھولیں۔ اگر اخلاص ہے، کامیابی قدم چومے گی۔ آج کربلا کو 1400 سال گزرنے کے بعد کیوں یاد کرتے ہیں؟ 1400 سال بیت چکے ہیں نا، کربلا کو بھولتے نہیں ہیں، ہمیشہ کیوں یاد کرتے ہیں اسے؟ کیوں 1400 سال کے بعد یہ کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما؟ اے کربلا والو، اے کاش ہم بھی اگر تمہارے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی وہی کامیابی مل جاتی جو تمہارا مقدر بنی ہے۔ کیا چیز ہے؟ اخلاص، جس نے جاوید بنا دیا۔ سننا چاہیں گے کربلا کے اخلاص کو؟
اخلاص کربلا سنیں گے جس وقت حسین زخموں سے چور ہو کے زمین کربلا شمر سینے پہ سوار، گلے پہ خنجر، حسین کا رخسار زمین کربلا پر، ایک آواز آ رہی، یا غیاث المستغیثین لا معبود سواک، الہی جئت ہونا لتکون عنی راضیہ، اے میرے معبود میں اپنے سارے کنبے کو لے کر کے یہاں اس لیے آیا تھا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ سارا عمل حسین کا، ساری قربانی پالنے والے تیرے لیے۔ عجب جملہ حسین کہتے، افتخاری انا اعطیت کل شیء فی سبیلک لعجل دینک، میرے حبیب، اے میرے اللہ، مجھے فخر ہے اس بات کے لیے میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے تیرے دین کے لیے قربان کر دیا۔ پالنے والے، ہمارے دو لاڈلے بھانجے تھے، ہم نے تیرے لیے قربان کر دیا۔ میرے معبود، ارے میرا چہیتا بھتیجا قاسم تھا، اسے قربان کر دیا۔ اے میرے معبود، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے اپنے جوان بیٹے کو بھی قربان کر دیا۔ معبود ایک ننھا شیرخوار تھا۔ اجرکم اللہ، یہ اخلاص کی منزل ہے۔ عزیزو، سب سے بڑی مصیبت حسین کے لیے کربلا میں معلوم ہے کون سی تھی؟ جب حسین کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کے شیرخوار کا جنازہ تھا۔ آپ عاشور کے دن حسین کی عمل کی تافسیر کرتے ہیں نا، جب حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بے شیر کا جنازہ تھا، حسین کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے، کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے۔ کیا وجہ ہے؟ جنازہ لے کے خیمے میں جا کیوں نہیں رہے ہیں؟ ماں کو کیا جواب دیں گے؟ یہ چھوٹا سا جنازہ حسین کے ہاتھوں پہ کتنا بھاری ہو گیا ہے۔ ارے حسین صبح سے جنازے ہی تو اٹھا رہے تھے، کبھی اونو محمد کا جنازہ، کبھی قاسم کا جنازہ۔ اونو محمد کا جنازہ اٹھایا، قدموں میں لغزش تھی، اضطراب تھا، آگے پیچھے ہیں نہیں۔ قاسم کا جنازہ ٹکڑے ٹکڑے جنازہ تھا، بیوہ بھاوچ کے سامنے لے جا کے جنازہ رکھنا کوئی آسان بات نہ تھی، مگر حسین کہیں رکے، کہیں جھچکے۔ ارے علی اکبر کا جنازہ اٹھ نہیں رہا تھا، بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا تھا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ۔ ارے بوڑھے باپ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا، مگر کوئی اس طرح کوئی بے چینی نہیں ہے نا۔ یہ ننھا سا جنازہ اتنا بھاری ہو گیا ہے حسین کے ہاتھوں پر۔ حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے۔ سب سے بڑی مصیبت ہے نا، اس بڑی مصیبت پہ حسین کی زبان پہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پڑھنے والے، اس مصیبت کو بھی تیری رضا کے لیے برداشت کر لیا حسین نے۔ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ حسین کیوں آگے پیچھے ہو رہے ہیں؟ کیوں نہیں لے کے خیمے میں چلے گئے؟ عجب نہیں حسین جواب دے نادان، اب تک جو میں نے جنازے اٹھائے تھے اور اس جنازے میں بہت فرق ہے۔ میں جب اونو محمد کا جنازہ لے کے گیا تھا تو زینب کو اونو محمد کے زندہ آنے کی امید نہیں تھی، زینب کو اونو محمد کے جنازے کا انتظار، فروہ کو قاسم کے جنازے کا انتظار، بیویوں کو علی اکبر کے جنازے کا انتظار۔ لیکن ہائے یہ ننھا شیرخوار، اسے تو ماں نے پانی پلانے کے لیے دیا تھا۔ اے عزیزو، ہوا بھی یہی، جب حسین ہمت کر کے خیمے میں گئے ہیں، حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر ابا کا دامن پڑا ہوا ہے۔ جب حسین خیمے میں گئے، ادھر سے رباب دوڑی، ارے میرا لال پانی پی کر کے آ گیا۔ ادھر سے سکینہ بڑھی، ارے میرا بھیا پانی پی کے آ گیا۔
لیکن جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، جیسے ہی ماں کی نظر پڑی تڑپ گئی رباب۔ رباب کی نگاہوں نے دیکھا گلا چھدا ہوا، من کا ڈھلا ہوا، بس ماں نے ایک جملہ کہا، بنیا امثلو کا تنہر، اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما، وہ خانہ محبت جسے اللہ نے ہمیں بنا کے